بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر سعاد محمد عباس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم کورس کوڈ 1953 علوم القرآن 1 کی ایک لیکچرز کی ایک سیریز شروع کرنا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے طلباء کو یہ والا کورس اور دیگر جتنے بھی کورسز ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز بہت آسانی سے سمجھ سکیں گے قرآن کریم سے متعلق۔ اس کورس میں 9 یونٹس ہیں۔ پہلا یونٹ تعارف قرآن کے حوالے سے ہے، دوسرا تعارف وحی کے حوالے سے ہے، تیسرا جو ہے وہ علوم القرآن کا تعارف ہے، چوتھا یونٹ قرآن کریم کے فضائل اور آداب کے حوالے سے ہے، پانچواں نزول قرآن کے حوالے سے ہے، چھٹا اسباب نزول قرآن، ساتواں حفاظت قرآن کے حوالے سے، آٹھواں یونٹ اعجاز القرآن کے حوالے سے ہے، اور آخری اور 9th یونٹ جو ہے وہ نظم اور ترتیب قرآن کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پہلا یونٹ سٹارٹ کروں جو کہ تعارف قرآن کے حوالے سے ہے، میں آپ کو اس موضوع کی اہمیت جو ہے وہ بتانا چاہوں گی۔ قرآن کریم جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی دولت بھی اس کی ہمسری اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ نسخہ شفا ہے جس کی تلاوت کرنا، جس کا سننا، جس کا دیکھنا، جس کا پڑھانا، جس کا پڑھنا، جس پر عمل کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، حتیٰ کہ اس کی کسی قسم کی نشر و اشاعت کی خدمت کرنا دنیا اور آخرت دونوں کی عظیم سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت کچھ یوں بیان کی ہے، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، یعنی کلام اللہ کی فضیلت دوسرے سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی برتری اپنے مخلوق پر ہے، یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال اور نظیر ممکن نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کی مثال اور نظیر بھی ممکن نہیں ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بھی ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت پوری کائنات کے مالک اور حاکم ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پوری انسانیت کے لیے عالمی قانون کی حیثیت رکھتا ہے اور کتاب ہدایت ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو طریق اقوم کہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن زندگی کا وہ طریقہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ معتدل ہے، سب سے زیادہ صحیح ہے، سب سے زیادہ اصوب ہے اور سب سے زیادہ متوازن راستہ ہے۔ آ جاتے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی طرف جو کہ تعارف قرآن کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لغوی اور اصطلاحی جو ہے وہ معنی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اسماء کتنے ہیں، اوصاف کیا ہیں، قرآن مجید کے مخصوص نام کیا ہیں جو اس میں عالم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے اجزاء کون کون سے ہیں جس میں ہم آیات، سورتیں، احزاب، اجزاء، رکوع، ان سب کا جو ہے وہ تعارف کریں گے۔ دنیا کی ہر کتاب کسی نہ کسی نام سے معروف ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سب سے معروف اور مشہور نام پوری دنیا میں، حتیٰ کہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں تو یہ قرآن ہی رہے گا، وہ قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ اچھا، یہ لفظ یعنی کہ قرآن اس بحیثیت اسم ذات کے 70 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام قرآن اتنا یونیک رکھا ہے کہ اس سے پہلے یہ نام معروف نہیں تھا۔ حالانکہ عرب کے لوگ نہایت فصیح اور بلیغ لوگ تھے، شاعر تھے، لیکن ان کے ہاں بھی یہ نام رائج نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے مجموعوں کا نام بھی انہوں نے کبھی قرآن نہیں رکھا۔ لغوی معنی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمیشہ کوئی بھی لفظ ہو اس کا کوئی نہ کوئی لغوی معنی اور مادہ اشتقاق ضرور ہوتا ہے۔ یہاں 2 طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے قرآن کریم قرآن کے لفظ پر۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ لفظ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب کا خاص نام ہے، یہ کسی اصل سے مشتق نہیں ہے، یہ اسم عالم ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے رکھا ہے۔ اور اس میں دلیل کیا پیش کی جاتی ہے
جس طرح تورات، انجیل، زبور کا لفظ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے لیے بطور عالم استعمال ہوا ہے اور یہ کسی اصل سے مشتق نہیں ہے، اسی طرح قرآن کسی اصل سے مشتق نہیں ہے، کیونکہ اعلام کے لیے اصل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک تو یہ رائے ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، اس میں آپ کے پاس 4 جو ہیں وہ اقوال آپ کو ملیں گے۔ مشتق ہے، لیکن کس سے مشتق ہے؟ پہلی جو رائے ہے، قرآن مصدر ہے اور فعلان کے وزن پر ہے، اور یہ قرأ سے مشتق ہے، قرأ یقرأ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پڑھنا۔ جیسے رجحان رجحہ کا مصدر ہے، غفران غفرہ کا، اور فرقان فرقہ کا۔ یہاں پر مصدر اس مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ مقروء کتاب۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنی کثرت اور تسلسل سے پڑھی جائے اور اس کا پڑھنا اور تلاوت کرنا عبادت ہو، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ اچھا، لفظ قرآن قرات اور تلاوت کے معنوں میں قرآن کریم میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، پس جب ہم اس کو پڑھ لیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرات کے تابع ہو جائیں۔ دوسری جماعت جس میں امام اشعری بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قرآن قرنہ سے مشتق ہے۔ مثال کے طور پر عربی میں کہتے ہیں قرنت الشیء بالشیء، تو میں نے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دیا۔ تو 2 چیزوں کو آپس میں ملانا کے لیے جو ہے وہ قرنہ کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ اس معنی کی روح سے وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ کتاب سور، یعنی کہ قرآن کریم، سور، آیات، حروف کو باہم ملاتی بھی ہے اور جوڑتی بھی ہے۔ تیسری رائے کے مطابق فراء نحوی کا خیال ہے کہ قرآن قرائن سے مشتق ہے۔ قرائن جمع ہے قرینہ کی، جس کا معنی ہے علامت اور دلیل۔ وجہ یہ بتاتے ہیں، یا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ چونکہ بعض آیات دوسری آیات کی مفسر اور دلیل ہوتی ہیں، بعض آیات دوسری آیات کی مشابہ ہوتی ہیں، تو اسی لیے یہ قرائن سے مشتق ہے اور اس کو قرآن بولتے ہیں۔ اچھا، دوسرے اور تیسرے قول کے اعتبار سے قرآن کا اصل قرنہ ہوگا اور اس کی جو نون ہے وہ اصلی ہوگی۔ چوتھی جو ہمارے پاس رائے آ جاتی ہے، چوتھا جو قول ہے، وہ زجاج نحوی اور دیگر علماء لغت کا خیال ہے کہ قرآن فعلان کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے جو القرء سے مشتق ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے قرأت الماء فی الحوض، میں نے حوض میں پانی جمع کیا۔ یہاں اس کی وجہ تسمیہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے مختلف صورتوں کو باہم جمع کیا ہے، اور امام راغب اصفہانی کا قول آپ کے سامنے میں یہاں ریڈ آؤٹ کرنا چاہوں گی۔ قال الامام راغب الاصفہانی انما سمی قرآنا لکونہ جمع ثمرات الکتب السالفہ المنزلہ، کہ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پچھلی نازل شدہ کتابوں کے فوائد اور ثمرات اس میں جمع ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال جلال الدین سیوطی یہ سارے اقوال ذکر کرنے کے بعد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں سب سے اچھی بات امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے کہ قرآن نام عالم ہے، گویا مشتق نہیں ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں اصطلاحی تعریف شروع کروں، میں قرآن کریم کی ہی زبانی قرآن کریم کا تعارف کرنا چاہوں گی۔ آیت ہے سورۃ الشعراء کی 192 سے 195۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور یقیناً یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے اور اسے امانت دار روح جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے آپ کے دل پر، تاکہ آپ ہو جاؤ خبردار کرنے والوں میں سے۔ اترا ہے یہ صاف اور واضح عربی زبان میں۔ اصطلاحی معنوں میں تعریفات میں 2 تعریفات ذکر کروں گی۔ ایک پہلی تعریف جو ہے، القرآن هو الکتاب المنزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقلا متواترا بلا شبہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن وہ کتاب ہے
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جسے صحیفوں میں لکھا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر سے پہنچا اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری جو اصطلاحی تعریف ہے وہ القرآن هو الكلام المعجز المنزل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته۔ تو یہ دو اصطلاحی تعریفات ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے قرآن کریم کی۔ آ جاتے ہیں جی اسماء اور اوصاف قرآن کریم کے۔ اچھا، علامہ بدر الدین زرکشی نے اپنی کتاب میں البرہان فی علوم القرآن میں اور جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں تقریباً یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کے 55 نام ہیں اور بعض اس کے نام 99 بھی بتاتے ہیں۔ قرآن کریم کے جو خاص نام ہیں وہ 5 نام ہیں۔ سب سے پہلے القرآن، سب سے زیادہ معروف مشہور نام قرآن ہے، ٹرانسلیٹ کریں گے تب بھی القرآن ہی رہے گا۔ اس کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں، اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، مقروء کتاب، جو پڑھی گئی، جو پڑھی جاتی ہے، جو پڑھی جائے گی قیامت تک، اور قیامت تک کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ دوسرا جو معروف نام ہے اور جس کی بڑی اہمیت اور معنویت رکھتا ہے یہ نام، وہ ہے الکتاب۔ اس نام کا اللہ تعالیٰ کی مجموعی اسکیم سے، جو کائنات میں ایک اللہ تعالیٰ کی ایک جو اسکیم ہے مجموعی طور پر، جو نظام کائنات ہے، اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آیات، اخبار، قصص، احکام بڑے خوبصورت طریقے سے ایک نہج پر جمع اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کر دیا ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم اول دن سے ہی لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں کاتبین وحی کو بلا کر اسے تحریر کروایا، تو اسی لیے اسے الکتاب کا نام دیا گیا ہے۔ اور الکتاب یعنی کہ قرآن کریم میں گزشتہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان تمام کی تفصیلات جو ہیں موجود ہیں۔ قرآن کریم اس کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اس پر اضافہ بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ آخری پیغام ہے جو الکتاب کے نام سے معروف ہے۔ تیسرا اور اہم نام، خاص نام قرآن کریم کے ناموں میں سے جو اسم عالم کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے الفرقان۔ قرآن کریم میں 3 آیات میں آیا ہے، اس میں سے ایک آیت میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت، قال اللہ تعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ فرقہ سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے الفصل بین الشیئین، یعنی کہ 2 چیزوں کے درمیان تمیز اور جدائی کرنا۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس کی اسی وجہ تسمیہ کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان القرآن سمی فرقانا لفصلہ بحجتہ وادلتہ وحدودہ وفرائضہ وسائر معانی حکمہ بین المحق والمبطل، یعنی کہ قرآن کو فرقان کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ اپنے دلیلوں، حدود، فرائض اور احکام کی ساری وجوہات کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز کرتا ہے۔ یہ کتاب وہ فائنل، وہ آخری، وہ حتمی، وہ قطعی کسوٹی ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے۔ آج کا پروگرام یہیں تک تھا۔ میں ایک دفعہ آپ کو دہرا دیتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم نے کیا پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی تعریف کی، جو کہ لغوی تعریف کی، اور اس میں ہم نے چار آراز ذکر کیے اور 2 قسم کا ہم نے اختلاف ذکر کیا۔ پھر ہم نے اصطلاحی تعریف پڑھی، 2 اصطلاحی تعریف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اسماء کون سے ہیں، اوصاف کون سے ہیں، اور ابھی میں نے آپ کو صرف 3 خاص نام بتائے ہیں قرآن کریم کے، جس کا بقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں کریں گے۔ آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا۔ ڈاکٹر سعاد محمد عباس کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک نئے معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔